خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر شاذلی صاحب دامۃ العلوہ، جو کہ ہمارے سوالات کے اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ مختلف سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ میں چاہوں گا ان میں سے کوئی سوال رہ گیا ہو تو پھر ہم اگلے سوال کی طرف جائیں۔ ذوالفقار صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ انسان سجدے میں تسبیح پڑھنے کے علاوہ وہ کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس قسم کی گفتگو کرنا، تو بہرحال یہ کلام ہے اور وہ اردو میں ہے، تو جو بھی غیر عربی میں بات کی جائے گی اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہاں اگر یہ ہے کہ اپنے جذبات کا اپنے رب کے بارگاہ میں اظہار کرنا ہے تو پھر نماز کے علاوہ سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ہے حالت نماز میں مطلب حالت نماز میں تو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس طرح حضور نے کیا، صلوا کما رأیتمونی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ قصور سے بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے ہمارے ساتھ نذیر صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا کہیں گے؟ اپنا جی سوال یہ ہے کہ جب نماز آدمی پڑھ رہا ہے، امام صاحب اگر ہمارا وہ پوری نماز نہ ہو، جلدی سلام پھیر دے گا، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ امام صاحب اگر جلدی سلام پھیر دیں، سلام پھیر کا ہماری سمجھ درود شریف پڑھتے ہیں آگے۔ اچھا، ٹھیک ہے، عطیات میں ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ نذیر صاحب آپ کا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس حوالے سے بات یہ کہ امام اگر سلام پھیر دے اور آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو بہرحال یہ ہے کہ آپ بھی سلام پھیر سکتے ہیں اور پھیر دینا چاہیے، اس میں نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک، چونکہ آپ مقتدی ہیں، جی اقتداء میں اس کی، ٹھیک، اور امام نے چونکہ وہ واجب پورا کر لیا، واجب اتنا ہی ہے تشہد جتنا جسے واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن افضل و مستحب یہ ہے کہ امام لوگوں کی رعایت کرے کہ لوگ اپنے جو ہے درود شریف وغیرہ پڑھ لیں۔ لیکن بعض اوقات لوگ بہت آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تو امام رعایت بھی کرے تب بھی وہ رہ ہی جاتے ہیں بیچارے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کی اتباع کریں اور سلام پھیر لیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں سجدے کا بھی ایک وہ ہے کہ بعض ائمہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی، یعنی کہ وہ، اور بعض لوگ نہیں پڑھ پاتے 3 بار بھی، چونکہ وہ آہستہ جس طرح فرمایا آپ نے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کی مطابقت واجب ہے اور تسبیح پڑھنا سنت ہے، تو واجب پہ عمل کیا جائے گا، امام کے پیچھے اٹھ دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ منیر ہیں انڈیا سے۔ السلام علیکم منیر۔ وعلیکم السلام۔ جی منیر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ میں انڈیا شولاپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی، میرا نام منیر احمد ہے۔ جی منیر صاحب فرمائیے۔ مجھے وصیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے۔ تو ہمارے والد گزر کے 6 سال ہو گئے، 6 سال کے بعد میں 6 سال ہو گئے، ہمارے بڑے بھائی نے، محبوب کر کے ان کا نام ہے، بڑے بھائی نے ہمارے والد کی جھوٹی وصیت بنا کے اس پہ مرنے کے بعد کچھ پراپرٹی ہمارے بہن کی لڑکی کو دینا ایسا سبمٹ کیا ہے انہوں نے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے اور اس کا گناہ کیا رہے گا؟ ٹھیک ہے جناب منیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ اور یہ ہم ابتدا پروگرام کی جب ہم نے ابتدا کی تو حب مال کے حوالے سے جو جذبات ہیں انسان کے اور جس طریقے سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے کچھ سوالات کیے تھے۔ مفتی صاحب اس سوال کا بھی جواب میں چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب نے ان کی دوسری والدہ کی جو بیٹی ہے اس کے لیے کچھ مال کی وصیت کی ہے، تو شرعی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہمارے نگاہوں میں رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو اولاً تو یہ وصیت جائز نہیں تھی، اور اگر یہ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ورثہ کی اجازت سے نافذ ہوگی۔ تو اب اگر یہ اس وصیت کے بارے میں راضی نہیں ہے تو ان کے حصے میں سے وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، جو لوگ راضی ہیں ان کے حصے میں سے وصیت نافذ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم سوالات کی طرف آ جائیں اور مزید، چونکہ ابھی اور کالر سے سوالات آنے ہیں۔ میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے صدقہ جاریہ کے حوالے سے، جب وصیت لکھی جاتی ہے تو اس میں اس کو کتنا پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بعد از مرگ جو ہے وہ اس کا جو ثواب جو ہے وہ ملتا رہے مرحوم کو؟ اصل چیز تو یہی پیش نظر رہنا چاہیے کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ ابن آدم کہتا مال میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ سرکار فرماتے تیرا مال تو وہ جو تو نے کھا لیا، پی لیا یا پہن کے ختم کر دیا، پرانا کر دیا، اور باقی جو بچا تیرے ورثہ کے لیے ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے، وہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ آج کل چونکہ دنیا ہی کے معاملات نگاہوں میں رہتے ہیں، قبر کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، مرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے لوگ جو ہے جو کچھ کماتے ہیں اپنے لیے سمجھتے ہیں اپنے لیے کما رہا ہوں، پھر وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب وارث نیک نکلے، بدکار نکلے، جو بھی نکلے، بہرحال وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو بزرگان دین رحمہ اللہ کا طریقہ کار رہا
وہ اپنے مرنے کے وقت اپنے مال میں سے اگر زیادہ ہوتا تھا تو وہ نیک کاموں کی وصیت کر کے جاتے تھے. مکان ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، مسجد کے نام کر کے کہ جناب اس کا فائدہ مسجد کو ملے، مدرسے کے نام کر کے تاکہ طلبہ جو پڑھیں گے، علم دین سیکھیں گے، لوگوں کو کام آئے گا اور یہ ایک صدقہ جاریہ کے حکم میں آ جائے گا. تو بہرحال اس حوالے سے بہت توجہ کرنی چاہیے. جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اپنے وارثوں کو اتنا دے دے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگتے پھریں، لیکن اپنے لیے اپنی قبر کے لیے بھی انتظام کر کے. کیا کہنا ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا اور اس کا بہت اہم جواب عنایت فرمایا مفتی صاحب نے. چونکہ جب ہم دینی مدارس کی زبوں حالی دیکھتے ہیں اور وہاں پر دیکھا جائے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اہم کام ہو رہا ہے، علم دین وہاں سے پھیل رہا ہے. اگر ہم اس طرف توجہ کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے ایک ثواب جاریہ ہوگا. جو لوگ وصیت اپنی لکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسی چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دینی کاموں کے لیے اپنے مال میں سے ضرور حصہ رکھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض حضرات یہ وصیت کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب سے میری نماز جنازہ پڑھائی جائے، تو اس کے لیے کیا شرعی طور پر؟ دیکھیے، شرعی اعتبار سے اس وصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے یعنی جس کو کرنا پورا واجب ہو، فرض ہو یا مستحب، اگر وہ نہیں دستیاب ہو شخص تو اس کے لیے تو پھر کوئی بھی ورثہ کے لیے بڑا مسئلہ جی کوئی بھی مسلمان اس کی نماز پڑھا سکتا ہے اور اس وصیت پہ عمل کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ کرنا چاہیں اور واقعی کسی نیک آدمی کے لیے کہا کروا دیں تو بہرحال جائز. اسلاف میں تو یہ بات ملتی ہے. جی اور وہاں اس وقت دستیاب بھی تھے ایسے لوگ. جی فی زمانہ تو ظاہر ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ کوئی صاحب اگر یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ مجھے اس شہر میں یا اس ملک میں تدفین کی جائے میری، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ بھی کوئی شرعی وصیت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو حدیث شریف جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کی تھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علی 3 باتوں میں جلدی کرنا. ان میں سے ایک تو لڑکی کی نکاح کا میں نے بتایا تھا، دوسرا یہ کہ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کو تدفین میں جلدی کرنا. تو اب یہ کرنا جناب دوسرے شہر لے جائیں، اس کو دوسرے شہر منتقل کیا جائے، تو یہ بھی باطل وصیت ہے شرعی اعتبار سے. تو اس کے لیے بہتر افضل یہ ہے کہ جہاں پہ انتقال ہوا اس کو وہیں پہ دفن کیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آخر میں ایک سوال ضرور شامل کروں گا میں، چونکہ وصیت پر آج بات ہوئی، تو کس طرح کی وصیت لکھنی چاہیے؟ آج یقیناً اس پروگرام سے پیغام بھی جانا چاہیے اور وہ لوگ کے جو ارادہ رکھتے ہیں وصیت لکھنے کا، وصیت تحریر، تو اس کا مختصر میں چاہوں گا جواب ہمارے ناظرین کے لیے پیغام کی صورت میں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمے کچھ نماز قضا تو نہیں ہے، اس کے روزے تو قضا نہیں ہے، اس کا حج تو اس کے ذمے میں باقی نہیں ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے، کہتا اگلے سال میں حج کر لوں گا، اور اس کے بعد پھر مال کم ہو جاتا، پھر وہ نہیں جا پاتا. تو ایسے لوگوں کے لیے تو سب سے لازمی بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا فدیہ، اپنے روزوں کا فدیہ یا حج بدل کی وصیت کر کے جائیں اپنے مال میں سے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر بھی انسان اپنے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مال اللہ نے زیادہ دیا ہے تو کوئی نیک کاموں کے حوالے سے وصیت کر کے جائے، جیسے کہ ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، میں نے بھی ذکر کیا. تو یہی انسان کے لیے آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں. باقی جو کچھ ہے وہ یہیں رہ جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور انسان جو ہے وہ آخرت میں ہاتھ ملتا رہ جائے گا. کاش میں اپنے مال کو نیک کاموں میں استعمال کر لوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ آپ جب سویا کرتے تھے تو ایک وصیت جو ہے اپنے سرہانے رکھ لیا کرتے تھے. تو جب ان کے احباب نے یہ پوچھا، اصحاب نے یہ پوچھا کہ امیر المومنین آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کا پوری طور پر یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں ورثہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں میری اس حوالے سے جواب دہی نہ ہو. تو اس حوالے سے یقیناً ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے بنیادی طور پر، اور اس امانت کو امانت داروں تک پہنچانا چاہیے اور پیش نظر جو رکھنا چاہیے وہ صدقہ جاریہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی اس دنیا کے سے جانے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. ناظرین گرامی، اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان